مودودی صاحب کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ بہت بزلہ سنس تھے، تو کچھ خوشگوار یادیں اگر آپ کی ان کے ساتھ ہوں جو ہم سن سکیں آپ سے؟ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. ان کے بارے میں احمد ندیم قاسمی صاحب نے حرف و حکایت میں ایک مرتبہ لکھا تھا کہ میں چند روز پہلے جماعت اسلامی کے مرکز میں گیا. مولانا جہاں رہتے تھے اور جماعت اسلامی کا مرکز اس میں ایک ہی گھر تھا. بعد میں تو منصورہ میں بڑا مرکز بن گیا اور پھر مولانا کا گھر ہی رہ گیا. اس زمانے میں مرکز گھر ایک ہی عمارت میں تھے جو اچھرا میں 5 ذہندار پارک ہے. تو انہوں نے کہا میں وہاں گیا، جماعت اسلامی کے سب لوگ بڑی اخلاقی زندگی بسر کر رہے تھے مولانا مودودی کے سوا. تو اس سے ان کی براد یہی تھی کہ مولانا بدر حسن بھی تھے، جملہ بھی کس دیتے تھے اور عام طور پر بڑی خوشگوار صورتحال پیدا کیے رہتے تھے. اس کے تو اتنی یادیں ہیں، اتنے واقعات ہیں. خود میرے اپنے ساتھ بڑی دلچسپ بات چیزیں پیش آئی. مولانا کے رسالے میں ترجمان القرآن سے آپ واقف ہوں گے، ایک بزرگ کام کرتے تھے، ان کا نام تھا چراغ دین صاحب. میرے ساتھ بھی ان کی بڑی دوستی ہو گئی. بہت سے ہمارے احباب ہوتے ہیں جو ذرا فربا ہوتے ہیں، تو وہ بھی یعنی جسیم آدمی تھے اور جیسے ذرا کہہ سکتے ہیں استعمال ہوتی ہے پلس سائز، اس طرح کی صورتحال تھی. بارہا میں ہنس کے کہا کرتا تھا ان سے کہ آپ اتنے شوق سے معانقہ کرتے ہیں لیکن آج تک کبھی سینے سے لگنے کی توفیق نہیں ہو سکتی. وہ معاملات کہیں اور ہی طے ہوتے رہتے. وہی ہے کہ انہوں نے مجھ سے ایک دن یہ کہا کہ میں تمہارے درس میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. میں اس زمانے میں علامہ اقبال روڈ پر ہر اتوار کو، اب مجھے یاد نہیں یا جمعہ تھا کیا تھا، اس میں درس دیا کرتے. تو وہ میرے ساتھ جانے پہ مصر ہو گئے. میں نے کہا آپ آ جائیے گا. گھر کے زیادہ قریب نہیں رہتے تھے جہاں میں رہتا تھا. وہ پیدل آ گئے، کوئی 10-20 منٹ کا سفر ہوگا. تو میں رکشے پہ جایا کرتا تھا. ہم دونوں رکشے میں سوار ہوئے. اب میری جو اس وقت جسامت آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اس سے بھی عالی تھی. اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ مجھے تو خیر کوئی تقابل ہی نہیں ہے، آپ کسی اچھے جسیم آدمی کو بھی اگر ضرب تقسیم کر کے کچھ بنائیں تو وہ بڑے ہی نکلیں گے اس سے. ہم دونوں رکشے میں بیٹھ گئے اور جیل روڈ کی کراسنگ پہ جا کے ایک تیز رفتار گاڑی نے رکشے کو ٹکر ماری اور رکشہ الٹ کر نشیب میں جا کے گر گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ گرا ہے رکشہ تو صورتحال یہ بنی کہ وہ نیچے اور میں اوپر تھا. تو اب سنیے ذرا، اس میں ان کا بازو ٹوٹ گیا. مجھے خراش بھی نہیں آئی. شام کے وقت معمول کے مطابق میں مولانا کی مجلس میں تھا. مولانا بیٹھتے تھے، عصر کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا وہاں پہ. تو اب ظاہر ہے کہ وہ تو ان کے دفتر میں کام کرتے تھے، مولانا کو اطلاع ہو چکی تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی، ایسے افسوس کے انداز میں بزرگ پوچھتے ہیں محبت سے، مجھ سے پوچھا کہ کیا واقعہ ہوا. تو میں یہ بیان کیا کہ اس طرح ہوا. تو جو پہلا جملہ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہے کہ شکر کیجئے آپ نیچے نہیں تھے. ان کیا جملہ رہتا نہیں تھا. ایسے ہی میری شادی ہوئی، نکاح تھا، تو اس وقت وہ معذور ہو چکے، زیادہ چلنا پھرنا ممکن نہیں تھا ان کے. میں نے مولانا ذکر نہیں کیا. بہت سے بزرگ وہاں گئے، میاں تقال محمد صاحب میری وہاں شریک ہوئے ولیمے میں یا دوسری تقریبات میں. میں اس وقت مرید کے میں تھا. بعد میں آیا اور میں نے آ کے مولانا کو بتایا، مولانا مودودی صاحب کو، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ میں نے اس لیے جسارت نہیں کی آپ کو دعوت دینے کی. مولانا ہے کہ آپ کا کام دعوت دینا تھا، معذرت کر رہا تو میرا کام تھا، آپ نے میرا کام بھی خود ہی سنبھال لیا. کیا ایسا ہی تھا. ہم ظاہر ہے کہ میری حیثیت تو بالکل طالب علم کی تھی.